وكفى وسلام على الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم درود پاک پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. ماشاءاللہ سیرت النبی کے عنوان سے یہ محفل کا انعقاد کیا گیا. حضرت مولانا محمد اشفاق صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، علم عمل میں برکت پیدا فرمائے کہ اتنا بڑا اجتماع ہر سال قائم کرتے ہیں. اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے. حضرات علماء کرام تشریف فرما. مختصر سا میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح آپ علیہ السلام نے زندگی گزاری، ہم اسی طرح زندگی گزارنا شروع کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنا شروع کر دیں، دنیا بھی اللہ اچھی بنا دے گا، آخرت بھی سنور جائے گی. کتنے بے شمار ایسے واقعات آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمارے لیے نمونہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور برداشت کا ایک واقعہ لے لیں. صبر اور برداشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تلقین فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، وہ ساری اللہ کی نعمتیں حاصل کر لیتا ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلی میں تشریف فرما گزر رہے تھے، تشریف لے کے جا رہے تھے. ایک بوڑھی عورت اوپر اس نے کچرا ڈال دیا، کوڑا ڈال دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا، برداشت کیا، اسے برا بھی نہیں کہا. چند دنوں کے بعد وہ عورت بیمار ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پوچھنے کے لیے جاتے ہیں. جب آپ علیہ السلام گئے وہ بڑی شرمندہ ہوئی. میں کیا کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پوچھنے کے لیے آ گئے. شرمندہ ہوئی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. اب دیکھیں صبر اور برداشت کا کتنا بہترین نمونہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اس سے دل جو ہے نرم ہو جاتے ہیں، دل بدل جاتے ہیں. اور عدل اور انصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے. جب مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہونے کے بعد ایک امیر گھرانے کی عورت نے چوری کر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد قائم کی کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے. اب کچھ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش لے کے کہ اس کو سزا نہ دی جائے، اس کو معاف کیا جائے، یہ بڑے قریش کے بڑے خاندان کی عورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس پر بھی یہی حد قائم کرتا. یہ عدل اور انصاف کا کتنا بڑا نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا. آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. سجدے میں جب گئے، حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ آپ علیہ السلام کی پیٹھ پہ چڑھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر لیا کہ بچہ سکون، اس کو کھیلنے میں سکون آ جائے. کیسا بچوں کے ساتھ محبت کا، پیار کا کیسا نمونہ ہمیں پیش کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا حال کیا ہوتا ہے بھلا؟ مسجد میں تھوڑا سا بچوں کو شرارت کر لے بس اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، خاص طور بڑے حضرات.
کوئی فرق نہیں. یہ یاد رکھنا، یہ ہمارے دیکھنے میں یہ بات آئی ہے، جو بچے مسجد میں آ کے چلا کے شرارت بھی کرتے ہیں نمازی وہی بنتے ہیں. جو آتا ہی نہیں ہے وہ نمازی کبھی نہیں بنے گا. جو آتا ہے شروع شرارت کرے گا، آئے گا مسجد کا ماحول وہ اپنی عادت بنائے گا، بڑھاپے تک اس کو یہ عادت، ہر وقت یہ شرارت تھوڑی رہتی ہے زندگی کے اندر، آخر زندگی بڑا ہوتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.